اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقدمۃ فی تعریف ھذا الفن و موضوعہ و غایتہ الحمد للہ ولہ الثناء بحقیقتہ والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خیر خلیقتہ وآلہ الطاہرین من اہل بیتہ و عطرتہ۔ یہ علامہ طباطبائی علیہ رحمہ کی کتاب بدایت الحکمہ کا پہلا درس آج ہم نے شروع کیا ہے۔ علامہ طباطبائی علیہ رحمہ نے ٹیکسٹ بکس کے طور پر 2 کتابیں تدوین فرمائی ہیں فلسفہ اسلامی کی تدریس کے لیے۔ ایک کا نام آپ نے بدایت الحکمہ اور دوسری کا نام نہایت الحکمہ رکھا ہے۔ بدایت الحکمہ یعنی حکمت کی ابتدا اور نہایت الحکمہ یعنی حکمت کی انتہا۔ در حقیقت علامہ طباطبائی علیہ رحمہ کی یہ دونوں کتابیں حکمت متعالیہ یا وہ اسلامی فلسفی روش جس کے موجد ملا صدرہ علیہ رحمہ ہے، اور ملا صدرہ کا یہ فلسفہ ان کی مشہور کتاب الاسفار الاربعہ میں بیان ہوا ہے۔ ملا صدرہ نے ظاہر ہے الاسفار الاربعہ تدریسی نقطہ نگاہ سے نہیں لکھی، بلکہ فلسفی تأمل اور تفکر کے نقطہ نگاہ سے لکھی ہے۔ لہٰذا اگر اس کتاب کے جو مندرجات اور کنٹینٹ ہے اس کی تدریس ہم کرنا چاہیں تو خود اس کتاب سے ابتدائی طالب علموں کے لیے یہ جو علامہ طباطبائی علیہ رحمہ کی 2 کتابیں ہیں یہ زیادہ مفید واقع ہوتی ہیں، اور ایک تو اس میں طالب علموں کی ذہنی سطح کا خیال رکھا گیا ہے، مطالب کو ان کی ذہنی سطح کے مطابق بیان کیا گیا ہے، دوسرا درسی اور تدریسی نقطہ نگاہ کے مد نظر کتابوں کی تدوین کی گئی ہے۔ بنابراین ایک بہترین متن جو ابتدائی طلباء ہیں اسلامی فلسفہ کے، ان کے لیے علامہ طباطبائی علیہ رحمہ کی یہی کتاب بدایت الحکمہ ہے۔ تو ایک انتہائی اہم فلسفی متن اس کی تدریس ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس کتاب کے مقدمے میں علامہ علیہ رحمہ نے 3 باتیں بیان کی ہیں۔ ایک حکمت یا حکمت الہیہ یا حکمت متعالیہ، اس کی تعریف بیان کی ہے۔ دوسرا اس علم اور فن کا موضوع بیان کیا ہے، اور تیسرا اس علم کا فائدہ اور غایت بیان کی ہے۔ اس مقدمے میں سب سے پہلے حکمت کی تعریف بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ حکمت الہیہ وہ علم ہے کہ جس میں موجود بما ہوا موجود کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی علم اس میں ہم کائنات کی کسی نہ کسی موجودہ حقیقت کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میڈیکل سائنسز میں ہم انسان جو کہ اس کائنات کی ایک موجود ریالٹی اور حقیقت ہے اس کے بارے میں بحث کرتے ہیں کہ یہ انسان کب مریض ہوتا ہے اور کیسے صحت پاتا ہے۔ فزکس میں، کیمسٹری میں
ہم مادے کے بارے میں یا مادی مرکبات کے بارے میں کہ مرکبات کیسے تشکیل پاتے ہیں بحث کرتے ہیں۔ بنابراین کائنات میں کوئی علم ایسا نہیں ہے جو کسی معدوم کے بارے میں بحث کرتا ہو، ہر علم کسی نہ کسی موجود کے بارے میں بحث کرتا ہے۔ لیکن حکمت الہیہ اور دیگر علوم میں فرق کیا ہے؟ وہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام میں ایک جگہ کہا ہے کہ جو سائنسز ہیں وہ جب نیچر کی لاش پر اترتے ہیں تو ہر ایک اپنے حصے کا اس لاش سے ٹکڑا نوچ کر اس کو جدا کر کے اس کو مورد مطالعہ قرار دیتا ہے۔ لیکن یہ یونیورس ایز اے ہول یا ریالٹی ایز اے ہول، ایگزسٹنس ایز اے ہول، اس موضوع پر کوئی علم بحث نہیں کرتا۔ موجود بما ہوا موجود، دیکھیں بہت سارے علوم، موجود بما ہوا انسان، موجود بما ہوا مادۃ، موجود بما ہوا جسم، موجود بما ہوا عدد، مثال کے طور پر تو موجود بما ہوا مثال کے طور پر فلک، شمس، قمر، مریخ۔ بہت سارے علوم موجودات کے بارے میں بحث تو کرتے ہیں لیکن ایک خاص زاویے سے۔ موجود بما ہوا موجود، ہستی بطور کلی، اس پر کون سا علم بحث کرتا ہے؟ حکمت الہیہ وہ علم ہے جو موجود بما ہوا موجود کے بارے میں بحث کرتا ہے۔ پھر آپ اس علم کا موضوع بیان کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ہر علم کا ایک موضوع ہوتا ہے اور وہ موضوع وہی وجود ہوتا ہے جس کے بارے میں اس علم میں بحث کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ مطالعہ پاکستان میں پاکستان ہی کے تو بارے میں بحث کرتے ہیں، لہٰذا مطالعہ پاکستان کا موضوع کیا ہوگا؟ پاکستان کی ہسٹری اور تاریخ ہوگا۔ آپ کیمسٹری میں جو مادی مرکبات ہیں وہ کیسے کمپوز پاتے ہیں، ان کی تحلیل کیسے ہوتی ہے، اس بارے میں بحث کرتے ہیں، تو کیمسٹری کا موضوع ظاہر ہے مادی مرکبات ہو جائیں گے۔ اس طرح سے ہر علم کا ایک موضوع ہے۔ تو فلسفے کا موضوع ہمیں پتہ چل گیا کہ فلسفہ حکمت الہیہ جب موجود بما ہوا موجود کے بارے میں بحث کرتا ہے تو اس کا موضوع کیا ہوگا؟ موجود بما ہوا موجود ہی ہوگا۔ وہ علم جو انسان کے بارے میں بحث کرے اس کا موضوع کیا ہوگا؟ انسان ہوگا۔ وہ علم جو افلاک کے بارے میں بحث کرے اس کا موضوع کیا ہوگا؟ افلاک ہی ہوں گے۔ وہ علم جو موجود بما ہوا موجود کے بارے میں بحث کرے گا اس علم کا موضوع موجود بما ہوا موجود ہی ہوگا۔ البتہ یہاں پر ایک جملہ معترضہ کے طور پر علم کے موضوع کی بھی تعریف کی ہے علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ نے کہ علم کا موضوع کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ علم کا موضوع وہ ہوتا ہے کہ جس چیز کے اعراض ذاتیہ کے بارے میں اس علم میں بحث کی جائے۔ جس علم میں کسی چیز کے اعراض ذاتیہ کے بارے میں بحث کی جائے وہ اس علم کا موضوع ہوتا ہے۔ اعراض کی دو قسمیں کی جاتی ہیں، ایک اعراض ذاتیہ اور دوسرے اعراض غریبہ۔ اعراض ذاتیہ ان اعراض کو کہتے ہیں ان حالات ان عوارض کی تعریف میں موضوع آئے یا موضوع کی تعریف میں وہ اعراض آئیں تو یہ اعراض ذاتیہ ہوں گے۔ مثال کے طور پر آپ علم نحو میں کہتے ہیں کہ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ اچھا، علم نحو میں آپ کلمہ اور کلام کے اعراض ذاتیہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ آپ مثال کے طور پہ آپ ایک علم نحو میں ایک بحث کرتے ہیں کہ کلمہ یا اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔
یہ اسم ہونا، فعل ہونا، حرف ہونا علم نحو کے موضوع کے اعراض ذاتیہ ہیں۔ پہچان کیا ہے کہ آپ جب اسم کی تعریف کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ الاسم کلمۃ تدل علی فلاں فلاں۔ اسم وہ کلمہ ہے مثال کے طور پر جو ایک ذات پر دلالت کرے۔ آپ فعل کی تعریف میں کہتے ہیں کہ فعل وہ کلمہ ہے جو حدث پر دلالت کرے، اس کا معنی مقترن ہو بعہد الازمنۃ الثلاثہ، اس کا معنی حال، ماضی یا مستقبل کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ تو آپ اسم کی تعریف میں کلمہ کو لے آتے ہیں، آپ فعل کی تعریف میں کلمہ کو لے آتے ہیں، آپ حرف کی تعریف میں کلمہ کو لے آتے ہیں۔ یہ ان کی تعریف میں موضوع آ رہا ہے، یا برعکس موضوع کی تعریف میں یہ آ جائیں۔ مثال کے طور پر کوئی پوچھے کہ الکلمۃ ما ہوا، اور ہم کلمے کی تعریف میں اسم کو لے آئیں بالفرض۔ بنابراین ہر علم کا ایک موضوع ہوتا ہے، اس موضوع میں اس علم کے اعراض ذاتیہ کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ تو فلسفے کا موضوع کیا ہے؟ حکمت الہی کا موضوع موجود بما ہوا موجود ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ اس علم میں ہم موجود بما ہوا موجود کے جو اعراض ذاتیہ ہوں گے، مثال کے طور پر موجود ممکن ہو سکتا ہے یا واجب الوجود ہو سکتا ہے۔ واجب الوجود ہونا وجود کا ایک عارض ذاتی، ممکن الوجود ہونا وجود کا ذاتی ہو گیا۔ تو آپ ممکن کی اگر تعریف کریں تو کیا کہیں گے؟ الممکن موجود یحتاج الی الا، مثال کے طور پر ممکن وہ موجود ہے جو علت کا محتاج ہو۔ واجب الوجود کی تعریف میں آپ کہیں کیا کریں گے؟ الواجب موجود لا یحتاج الی الا۔ تو واجب اور ممکن کی تعریف میں موجود آ گیا، خود موضوع آ گیا، تو یہ اعراض ذاتیہ ہیں۔ پس حکمت الہیہ کا موضوع بما ہوا موجود، بما ہوا موجود ہے، اور اس علم میں ہم موجود بما ہوا موجود کے اعراض ذاتیہ کے بارے میں بحث کریں گے۔ وغایتها معرفت الموجودات علی وجہ کلی۔ تیسرا مطلب جو علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ نے یہاں بیان کیا ہے وہ یہ کہ ہر علم کا ایک ہدف ہوتا ہے، ایک اس کا فائدہ ہوتا ہے، ایک غایت ہوتی ہے کہ اس علم کی غایت موجودات کی معرفت کا حصول ہے۔ ہر علم میں آپ موجودات کی معرفت ہی تو حاصل کرتے ہیں، پھر حکمت الہیہ کا باقی علوم سے فرق کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ باقی علوم میں آپ موجودات کی معرفت تو حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ ایسی معرفت ہوتی ہے کہ جو ایک موجود میں خصوصیات، حالات پائے جاتے ہیں ان کی معرفت آپ کو حاصل ہوتی ہے، لیکن وہ خصوصیات، وہ حالات دوسرے موجود میں نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ جب آپ انسان کا اینتھروپولوجی میں مطالعہ کرتے ہیں تو آپ ان انسانی خصوصیات جن کو آپ نے دریافت کیا اس علم میں، ان کو آپ کسی اور حیوان میں نہیں پاتے۔ تو یہ معرفت آپ کی جزئی معرفت ہے۔ ایک موجود کے بارے میں جو معرفت آپ کو حاصل ہوئی اس کو آپ جنرلائز نہیں کر سکتے کہ بھئی دوسرے موجود میں بھی یہ خصوصیات اور یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ حکمت الہیہ میں موجود کی جو آپ معرفت حاصل کرتے ہیں وہ پھر کائنات کے ہر موجود میں وہی چیز ہوگی جو چیز آپ نے موجود کی معرفت کے طور پر کشف کی ہے۔ جہاں بھی کسی چیز کا موجود ہونا صادق آئے گا آپ کی اس کے بارے میں وہی معرفت ایتھینٹک ہوگی، صحیح ہوگی۔ لہذا فرماتے ہیں کہ حکمت الہیت کی غایت اور ہدف موجودات کی کلی معرفت ہے، ایک پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ خب ظاہر ہے موجود اور معدوم میں فرق ہے۔ بہت ساری چیزیں بعض اوقات انسان معدوم ہوتی ہیں، انہیں موجود سمجھ رہا ہوتا ہے،
بعض چیزیں موجود ہوتی ہیں، ممکن ہے کہ انسان انہیں معدوم سمجھ رہا ہو، تو حکمت الہیہ آپ کو بتاتی ہے کہ موجود کیا ہے اور اس کا معدوم اور جو چیز موجود نہیں ہے اس سے فرق کیا ہے۔ یہ مطلب علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ نے پہلے اجمال کے ساتھ بیان کیا ہے اور پھر اسی مطلب کی توضیح بیان کی ہے۔ توضیح میں علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ نے سب سے پہلا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ انسان جب اپنے آپ پر غور و فکر کرتا ہے تو وہ اس بات کا وجدان حاصل کرتا ہے کہ وہ خود ایک حقیقت ہے۔ دیکھیں، وجدان اور علم میں فرق ہے۔ علم، بہت ساری چیزوں کا ہمیں علم ہوتا ہے، لیکن وہ علم صرف ہماری ذہنی صورتیں ہوتی ہیں، لیکن وجدان اس کیفیت کو، اس حالت کو کہتے ہیں کہ جب ان عالم اور معلوم ایک ہو جاتے ہیں، ان میں وحدت ایجاد ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ وجدانیات میں آپ کو بھوک لگتی ہے، جب بھوک لگتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بھوک کی ایک ذہنی تصویر ہمارے ذہن میں، نہیں، وہ جو میرا میں ہے، میرا جو نفس ہے، وہ خود گویا بھوک بن جاتا ہے۔ آپ کو جب دکھ ہوتا ہے، آپ خود دکھ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ دکھ کا تصور، ہاں ممکن ہے یہ دکھ برطرف ہو جائے، بھوک برطرف ہو جائے، اس کا ایک جو ہے نا ذہنی تصور آپ کے ذہن میں رہ جائے، اسے علم کہیں گے۔ وجدان یہ ہے کہ آپ ابھی خود بھوکے ہوں، خود ابھی آپ جو ہے اس وقت وہ حزین ہوں، خوش ہوں، یہ حالات وجدانی حالات ہوتے ہیں۔ تو انسان کا اپنے بارے میں کہ میں موجود ہوں، علم، یہ وجدانی علم ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فلسفے میں، چونکہ فلسفہ ریالٹی پہ بیس کرتا ہے اور فلسفہ اس بات کا قائل ہے کہ ریئلزم کا قائل ہے، آئیڈیلزم کے مقابلے میں۔ آئیڈیلزم میں بعض جو آئیڈیلسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ذہن میں ہم جو بھی چیزیں دیکھتے ہیں جن کو ریالٹی سمجھتے ہیں، کوئی ریالٹی نہیں ہے، یہ صرف ہمارے ذہنی تصورات ہیں۔ تو اس آئیڈیالزم کے خلاف در حقیقت علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ نے بیس فراہم کی ہے فلسفی کی۔ تو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو موجود پاتا ہے، نہ یہ کہ اپنے آپ کے موجود ہونے کا علم رکھتا ہے، اپنے آپ کو موجود پاتا ہے، یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ نہ فقط اپنے آپ کو موجود پاتا ہے، اپنے وجود سے باہر بھی بہت ساری اشیاء کو موجود پاتا ہے۔ اگر ہم پانی کو موجود پاتے ہیں تو پانی پیتے ہیں، اگر ہم کھانے کو موجود پاتے ہیں تو کھانا کھاتے ہیں، اگر پانی موجود نہ ہوتا تو ہم کبھی پانی نہ پیتے، اگر آگ نہ جلاتی ہوتی تو ہم کبھی آگ سے نہ ڈرتے۔ ہم واقعاً آگ کو جلانے والا پاتے ہیں تو اس سے دور ہوتے ہیں کہ کہیں ہمارے گھر کو جلا نہ دے، ہمارے بدن اور تن کو جلا نہ دے۔ تو انسان اپنے آپ کو بھی واقعی اور ریئل ایک ایگزسٹنگ تھنگ کے طور پر موجود پاتا ہے، اور بہت ساری اور اشیاء اپنے وجود سے باہر بھی۔ یہ دو باتیں۔ اور تیسری بات جو علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ نے ایکچولی جو اپسٹمالوجی سے مربوط ہے، علمیات سے مربوط ہے، وہ مقدمے میں بیان کیا، وہ یہ کہ انسان موجود ہے، انسان سے باہر بہت ساری چیزیں موجود ہیں، انہیں انسان موجود پاتا ہے، وجدانی علم رکھتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ انسان یہ بھی اپنے نفس میں اس بات کو، اس کا وجدان رکھتا ہے کہ وہ اپنے سے باہر کی اشیاء کا ادراک حاصل کر سکتا ہے۔ کائنات میں کوئی بھی انسان، چاہے وہ فلسفہ پڑھا ہوا یا نہیں پڑھا ہوا، جاہل ہے یا عالم ہے، جب وہ کم از کم ایک لقمہ کھاتا ہے اور لقمہ مانگتا ہے تو اس کا مطلب ہے لقمے کا شعور رکھتا ہے تو یہ لقمہ کھاتا ہے۔ اس نے لقمے کی جگہ کبھی آگ کا دھکتا ہوا انگارہ کیوں نہیں منہ میں رکھ لیا؟ وہ لقمے کو لقمہ سمجھتا ہے تو اس آگ کے انگارے کو آگ کا انگارہ سمجھتا ہے تو اس کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ تو اس کا مطلب ہے درک کرتا ہے انسان اپنے آپ کو بھی، اپنے سے باہر کی جو ریالٹیز اور ایگزسٹنگ تھنگز ہیں ان کا علم حاصل کر سکتا ہے، ادراک حاصل کر سکتا ہے، اور یہ بات بھی وجدانی بات ہے۔
لہٰذا انسان اگر اس دنیا میں کسی چیز کو طلب کرتا ہے تو اس کو ریئل پاتا ہے تو طلب کرتا ہے، کسی چیز سے فرار کرتا ہے تو اس کو ایک جو ہے ریالٹی سمجھتا ہے تو اس سے فرار کرتا ہے، وگرنہ ایسا نہ ہوتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان حقیقت ہے، انسان کے باہر بہت ساری اشیاء حقائق ہیں، انسان ان کا علم حاصل کر سکتا ہے، لیکن اگلی بات یہ ہے کہ انسان ان اشیاء کا جن کا علم حاصل کر سکتا ہے، اس علم کے حصول میں بعض اوقات خطا کر جاتا ہے۔ جو چیز ریئلی ایگزسٹ کرتی ہے وہ سمجھ رہتے ہیں ریئلی یہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ موجود ہے، کتنے ملحد ہیں اس دنیا کی، تھیسٹ ہیں جو کہتے ہیں اللہ نہیں ہے۔ اچھا جی، اس طرح سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی بخت نام کی کوئی چیز پائی جاتی ہے، 13 کا عدد منحوس ہے، اگر آپ گھر سے نکلے اور آپ کو راستے میں بلی مل گئی تو یہ منحوس ہے، آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا تو آپ کہتے ہیں جی کہ چونکہ وہ بلی اس کے ساتھ میرا جو ہے نا وہ ملاقات ہو گئی تھی تو میں اس وجہ سے حادثہ پیش آ گیا۔ آپ حادثے کے پیش آنے کی وجہ اور راستے میں آنے والی مثال کے طور پر بلی اسے قرار دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس حادثے کی دیگر کازز ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں جو نہیں ہوتی انسان انہیں موجود سمجھ رہا ہوتا ہے، خطا کرتا ہے۔ بہت ساری چیزیں موجود ہوں اور انسان ممکن ہے سمجھے کہ نہیں یہ موجود نہیں ہے، انسان کہے ملائکہ موجود نہیں ہیں، انسان کہے کہ میٹا فزیکل فیکٹس نہیں ہیں، تو یہ خطا ہے۔ تو بنابراً اب تک کی بحث میں کہ انسان حقیقت ہے، اس کے باہر کائنات کی بہت سارے حقائق ہیں، ان حقائق کو انسان درک کر سکتا ہے، ان کا علم حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس علم میں خطا کرتا ہے۔ اب جب خطا کرتا ہے تو اسے ایک ایسے علم کی ضرورت پیش آتی ہے کہ جو اسے اس خطا سے بچائے۔ ہم بہت سارے علوم کس لیے پڑھتے ہیں؟ آپ نحو کس لیے پڑھتے ہیں؟ تاکہ آپ تلفظ میں خطا سے بچ جائیں۔ آپ منطق لاجک کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ آپ تفکر میں خطا سے بچ جائیں۔ آپ سائنسز کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ آپ بہت ساری چیزوں میں خطا سے بچ جائیں۔ تو بنابراً موجود کو معدوم اور معدوم کو موجود سمجھنا، یہ خطا، اس خطا سے بچنے کے لیے کون سا علم آپ کے کام آئے گا؟ تو وہ علم جو اس خطا سے بچنے کے لیے ہمارے کام آتا ہے وہ علم حکمت الہیہ ہے۔ بنابراً پھر خلاصہ اینڈ پر علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ نے انہی باتوں کا کیا ہے کہ حکمت الہیہ کا علم وہ علم ہے جو موجود بما ہو موجود کے حالات کے بارے میں بحث کرتا ہے، اور اس کا نام فلسفہ اولیٰ بھی ہے، اسے علم اعلیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا موضوع موجود بما ہو موجود ہے، اور اس کی غایت اور ہدف یہ ہے کہ جو ریئل ایگزسٹنگ تھنگز ہیں ان کو ہم جو نان ایگزسٹنگ تھنگز ہیں ان سے جدا کر سکیں، اور جو ایگزسٹنگ تھنگز ہیں ان کے اگر کوئی کاز ہے یا کازز ہیں جنہوں نے انہیں وجود بخشا ہے ان کی معرفت اور شناخت حاصل کر سکیں، اور بالخصوص اگر کوئی فرسٹ کاز اور ایکچول کاز ہے اس کائنات کے ایگزسٹنگ تھنگز کی جسے واجب الوجود کہا جاتا ہے، تو اس کی ہم معرفت حاصل کر سکیں اور واجب الوجود کے اسماء اور صفات کی معرفت حاصل کر سکیں۔ یہ اس مقدمے کا خلاصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمۃ فی تعریف ھذا الفن و موضوعہ و غایتہ۔ مقدمہ اس فن یعنی حکمت الہیہ یا حکمت، اس کی تعریف میں، اس کے موضوع کے بارے میں اور اس کی غایت کے بارے میں۔ الحمدللہ ولہ الثناء بحقیقتہ۔ حمد اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے اور تمام تعریفیں اور ثنا کی جو بھی حقیقت ہے وہ حقیقی ثنا خدا کے لیے ہے۔ والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد خیر خلیقتہ، اور صلوات و سلام ہو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خدا کی مخلوق میں سب سے بہتر ہیں، اور آپ کی آل پر، آلہ الطاہرین، آپ کی آل کون ہیں؟ من اہل بیتہ و اطرتہ، جو کہ آپ کے اہل بیت اور آپ کی اطرت ہیں۔ الحکمت الالہیۃ علم، حکمت الہیہ کا ایسا علم ہے کہ یبحث فیہ عن احوال الموجود بما ہوا موجود، جس میں موجود بما ہوا موجود کے حالات کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع یہاں
جملہ متعارضہ میں موضوع کی پہلے تعریف کرتے ہیں کہ موضوع کیا ہوتا ہے، الذی یبحث فی عن اعراضہ الذاتیہ، موضوع کس علم کا وہ ہوتا ہے کہ اس علم میں اس موضوع کے اعراض ذاتیہ کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، وہ اس علم کا موضوع ہوتا ہے۔ تو حکمت الہیہ کا موضوع کیا ہے؟ هو الموجود بما هو موجود، وغایتها، اس کی غایت، ہدف کیا ہے؟ معرفت الموجودات علی وجہ کلی، موجودات کی کلی اور جنرل معرفت، وتمییزها، اور موجودات کی تشخیص، ان کے درمیان فرق کو جاننا، تمییزها مما، کس چیز سے موجودات کو جدا کرنا، لیس بموجود حقیقی، جو ریئلی ایگزسٹ نہیں کرتا، اس سے اس کو جدا کرنا موجودات کو۔ اسی مطلب کی پھر توضیح بیان فرماتے ہیں، توضیح ذالک ان الانسان یجد من نفسہ، انسان اپنے نفس میں یہ بات پاتا ہے کہ ان لنفسہ حقیقتاً و واقعیہ، کہ اس کا نفس حقیقی ہے، ریئل ہے، ریالٹی ہے، حقیقت ہے، وَأَنَّ هُنَاكَ حَقِيقَةٌ وَأَنَّ هُنَاكَ حقیقتاً واقعیہ وواقعیتاً وراء نفسہ، اور یہ کہ انسان کے نفس کے اس پار بھی کچھ حقیقت ہے، واقعیت موجود ہے، وَأَنَّ لَوْ يُصِيبَهَا، اور اپنے نفس سے باہر کی حقیقت کو انسان درک بھی کر سکتا ہے، یہ انسان کے اندر طاقت و توانائی پائی جاتی ہے۔ فلا يطلب الشيء من الاشیاء ولا يقصده، بنابر انسان کسی بھی چیز کا طالب نہیں ہوتا، اس کا قصد نہیں کرتا، مگر یہ کہ الا من جہت انه هو ذلك الشيء في الواقع، وہ چیز واقعا ریئلی وہ چیز وہ ہے تو اس کو طلب کرتا ہے۔ اگر پانی سراب ہو تو کون طلب کرتا ہے؟ پانی ہے تو انسان طلب کرتا ہے۔ ولا يهرب من شيء، انسان کسی چیز سے بھاگتا نہیں ہے، ولا يندفع عنه، اور کسی چیز کے مقابلے میں دفاعی پوزیشن نہیں اپناتا، مگر کب؟ الا لکونہ هو ذلك الشيء في الحقیقہ، جب وہ چیز واقعا ریئلی وہ ہو تو ایک چیز خطرناک تو انسان اس سے بھاگتا ہے، اس سے فرار کرتا ہے۔ فالطفل الذي يطلب الزرع مثلا من ابنی، ایک بچہ شیر خوار بھی اگر ماں کی چھاتی طلب کرتا ہے، ایک شیر خوار بچہ بھی اگر ماں کی چھاتی طلب کرتا ہے تو انما یطلب ما هو بحسب الواقع لبن، کیوں طلب کرتا ہے؟ اور واقعاً اگر دودھ ہے تو طلب کرتا ہے، لا ما هو بحسب التوہم والحسبان كذلك، یہ نہیں کہ ایک وہمی چیز کی انسان طلب کر رہا ہو یا بچہ طلب کرتا ہو، نہیں، ریئلی وہ چیز وجود رکھتی ہے تو اس کو طلب کرتا ہے۔ والانسان الذي يهرب من سبع، وہ انسان جو درندے سے دور بھاگتا ہے، انما يهرب مما هو بحسب الحقیقت سبع، اس لیے دور بھاگتا ہے کہ واقعاً شیر آ رہا ہے، درندہ آ رہا ہے، ریئلی وہ شیر ہے تو انسان اس سے فرار کرتا ہے۔ لا بحسب التوہم والخرافہ، نہ ایک وہمی اور خرافاتی موجود ہو درندے کا اور انسان اس سے فرار کر رہا ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ انسان کے باہر کی جو اشیاء ہیں وہ ریئل ہیں، ریئلی ایگزسٹ کرتی ہیں، جیسے خود انسان ریئلی ایگزسٹ کرتا ہے، اور انسان ان چیزوں کا علم بھی حاصل کر سکتا ہے، تبھی ان کی طلب کرتا ہے یا ان سے فرار کرتا ہے۔ لیکن ربما اخطا فی نظر، یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان اپنی رائے میں خطا کر جاتا ہے، رائے قائم کرنے میں، فرعا ما لیس بحق حقا واقعا فی الخارج، بعض اوقات انسان کیا رائے بنا لیتا ہے کہ وہ چیز جو واقعا خارج میں، یعنی اس کے ذہن کی دنیا سے باہر، عینی حقائق میں جو ریئلی ایک چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، وہ کیا اسے سمجھتا ہے؟ اسے حق سمجھتا ہے۔ فرعا ما لیس بحق، جو چیز حق نہیں ہے اسے کیا دیکھتا ہے؟ حقا، واقعاً فی الخارج اس کو دیکھتا ہے۔ جیسے کل بخت والغول، بخت نام کی کوئی چیز خارج میں نہیں ہے، چڑیل اور دیو نام کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن انسان کیا سمجھتا ہے بعض اوقات کہ چڑیل بھی کوئی ہوتی ہے، دیو ہوتا ہے، بخت نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور وہ بخت بعض لوگوں کا کنویں میں سو جاتا ہے اور پھر اس کو پتھر مار کے جگانا پڑتا ہے، تو جب وہ جاگ جائے تو انسان جو ہے نا اس کے پاس مال و دولت اور دھن اور زر، یہ ساری چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ خطا ہے۔ یا اس کے برعکس، او اعتقد ما ہوا حق واقع فی الخارج باطلا،
بعض اوقات انسان کیا عقیدہ اپنا لیتا ہے کہ وہ چیز جو واقع میں حق ہے، خارج میں موجود ہے، اسے کیا سمجھتا ہے؟ اعتقاد باطلا خرافیا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ باطل ہے، یہ خرافات ہے، کہ نفس المجردۃ والعقل المجرد۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نفس مجرد، مادے سے مجرد نفس ایک خرافاتی بات ہے، حالانکہ یہ نفس موجود ہے، عقل مجرد موجود ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ انسان موجودات ہستی کی تشخیص میں خطا کر جاتا ہے۔ اب اس خطا سے بچنے کے لیے کوئی پناہ گاہ ہے؟ کیا کریں؟ فمست الحاجہ، لہٰذا انسان کو یہ ضرورت پیش آئی، بعد ان یہ اساسی ضرورت ہے انسان کی، وہ کیا؟ الی معرفت احوال الموجود ہے بما ہوا موجود، کہ وہ موجود بما ہوا موجود کے حالات کی معرفت حاصل کرے۔ کون سے حالات موجود کے؟ الخاصۃ بہ، جو موجود کے مخصوص حالات ہیں، کیوں ان کی معرفت حاصل کرے؟ لیمیز بہا ما ہوا موجود، تاکہ ان احوال کی معرفت کے ذریعے انسان کیا کر سکے؟ جو چیز واقع میں موجود ہے اسے جدا کر سکے، کس سے؟ مما لیس کذالک، جو واقع میں موجود نہیں ہے، اس طرح سے نہیں ہے۔ اب وہ علم جو موجود کے احوال کی معرفت میں عطا کرتا ہے، کون سا علم ہے؟ والعلم الباحث عنہا، موجود کے احوال، ان کی معرفت جو علم ہمیں عطا کرتا ہے، اور جو علم ان کی معرفت کے احوال کے بارے میں بحث کرتا ہے، وہ کون سا علم ہے؟ وہ الحکمت الالہیہ، وہ حکمت الہیہ ہے۔ بنابراً فالحکمت الالہیہ تو ہے العلم الباحث، پاس حکمت الہیہ وہ علم ہے جو بحث کرتا ہے کس کے بارے میں؟ ان احوال الموجود بما ہوا موجود، موجود کے بما ہوا موجود حالات کے بارے میں جو علم بحث کرتا ہے وہ حکمت الہیہ ہے۔ باقی موجود کے بارے میں بما ہوا انسان، بما ہوا شجر، بما ہوا حجر، انسان جو ہے موجود جو ہے وہ فلکیات ہیں، وہ سیارے ہیں، وہ ستارے ہیں، وہ دریا ہیں، وہ زمین ہے، اس کے بارے میں یہ سارے باقی علوم جو ہیں وہ بحث کرتے ہیں۔ وَيُسَمَّى أَيْضًا الْفَلْسَفَةُ الْأُولَى، حکمت الالہیہ کو فلسفہ اولا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نام حکمت الہیہ کو شیخ الرئیس ابن سینا نے دیا ہے۔ والعلم العالی، اس علم اعلیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس علم کا موضوع کیا ہو گیا؟ واضح ہے کہ وہ موضوع ہو الموجود بما ہوا موجود، موجود بما ہوا موجود اس کا موضوع ہے۔ وغایتہ، اس کی غایت کیا ہے؟ تمییز الموجودات الحقیقیۃ من غیرہا، حقیقی موجودات کو، ریئلی ایگزسٹنگ تھنگز کو نان ریئلی ایگزسٹنگ تھنگز سے جدا کرنا۔ ومعرفت العلل العالیۃ للوجود، اور جو چیزیں موجود ہیں ان کی جو عالی اسباب اور علل اور کازز ہیں جنہوں نے اس موجود کو وجود بخشا، ان کی معرفت۔ وبالاخص العلت الاولی، اور بالخصوص وہ پہلی علت، وہ سب سے پہلا موجب، وہ سب سے پہلا موجد، وہ سب سے پہلا خالق، جس پر التی الیہا تنتہی سلسلۃ الموجودات، یہ موجودات کا سلسلہ جس پہ جا کے رکتا ہے، کہ جو خالق اول اور فاطر ہے اس کی معرفت، اور اس کے اسماء الحسنی، اس کے اسماء حسنی و صفات العلیٰ، اور اعلیٰ صفات کی معرفت۔ اور وہ علت اولیٰ کیا ہے؟ کون ہے؟ هو اللہ عز اسمہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و علی اہل بیتہ الاطہار۔